بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان المبارک کا اہم پیغام اعتکاف سے متعلق۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ یا بستی میں بعض لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے یہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے محلہ یا بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے اوپر اس کا وبال اور گناہ ہوگا۔ اس لیے ہو سکے تو شہر کی ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے باضابطہ تشکیل ہونی چاہیے، اور ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ رمضان شریف کا مسنون اعتکاف 20 رمضان کی مغرب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ امسال یعنی سن 1442 ہجری، سن 2021 عیسوی میں 20 رمضان 3 مئی بروز پیر کو ہوگی، لہٰذا پیر کے دن جو مرد و خواتین رمضان کا سنت مؤکدہ مکمل آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، وہ 20 رمضان 3 مئی کی مغرب سے پہلے اپنی اعتکاف کی تیاری کے ساتھ اعتکاف کی جگہ میں اس طرح نیت کر کے داخل ہوں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یا اردو میں اس طرح نیت کریں: میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اس طرح نیت کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں، یعنی مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنی اعتکاف کی جگہ میں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اور مکمل 10 دن اعتکاف کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ اعتکاف میں عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، جہاں اعتکاف کرنا ہے بس اس کمرے میں اپنی جگہ متعین کر لیں تو عورتیں اس اہم سنت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں اعتکاف کرے، اور اس جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا مرد کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ وہاں سے ضروری ضرورتوں کے سوا دوسرے وقت میں نہ نکلے، اور عورت کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ اور جگہ اعتکاف کرے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھتے وہیں پر اعتکاف میں بیٹھے، کوئی اور جگہ پر بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اپنے گھر میں، جہاں اس کو جگہ معلوم ہو کہ یہ مناسب ہے وہ جگہ کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر ہی نہیں ہے تو کسی جگہ کو نماز کے لیے باضابطہ خاص کر دے اور وہیں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لینا بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے۔ گھر میں بیٹھے وہ اپنے کام کاج بھی کر سکتی ہے اور گھر کی بچیوں سے کام بھی لے سکتی ہیں، اس میں مفت کا ثواب بھی رہا، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے بہت زیادہ اپنی زندگی غفلت میں رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کا اہتمام کرتی رہی۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھی، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر ہی ہے جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں، لہٰذا اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کسی ایک کونے میں اپنی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے، مناسب ہے، اور وہاں پر پردے کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں چاروں طرف سے چادر ڈالنے میں کئی مصلحتیں ہیں، ستر محفوظ رہتا ہے، تنہائی کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ البتہ ایسے معتکفین کو زیادہ بڑی جگہ گھیر کے نہیں رکھنا چاہیے جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کا خاص طور پر خیال کریں۔ نیز جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کے متولی
یا مسجد کے امام صاحب سے یہ اچھی طرح سے معلوم کر لیں کہ شرعی مسجد اور اس کی حد کہاں سے کہاں تک ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ معمول ہے کہ بس مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد کے گیٹ سے لے کر تو پوری مسجد کو ہم بس اس کو شرعی مسجد سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جتنی جگہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے خاص ہے، عام طور پر وہی جگہ شرعی مسجد ہوتی ہے۔ باقی مسجد سے باہر کا صحن، جہاں پر چپل جوتے چھوڑتے ہیں، وضو خانے کی ٹوٹیاں، پانی پینے کی جگہ، یہ سب چیزیں مسجد شرعی مسجد سے باہر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد چپل جوتے چھوڑنے کی جگہ پر آ کر یوں ہی کھڑا ہو گیا، یا وضو خانے پر جا کر بیٹھ گیا، یا جہاں پر پانی پینے کے مٹکے وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ خارج مسجد حصہ ہے، اس لیے یہاں آنے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باہر کا حصہ اگر شرعی مسجد نہیں ہے تو وہاں تک بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اعتکاف کی حالت میں کسی کو وضو پہلے سے ہے تو ڈبل وضو کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ صرف اپنے ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، برتن دھونے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں سے رہتے ہوئے دھو لے، یا یہ ہے کہ کسی اور سے دھلوا لے، لیکن حالت اعتکاف میں محض اس مقصد سے باہر نکلنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ حالت اعتکاف میں دو ہی مقصد سے باہر نکل سکتے ہیں، یا تو کوئی شرعی عذر ہے یا طبعی عذر ہے۔ طبعی تقاضے کے لیے تو نکل سکتے ہیں، شرعی تقاضا جیسے نماز جمعہ، مثلا جس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو دوسرے مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اتنے وقت سے نکل سکتے ہیں کہ وہاں جا کر براہ چونکہ اپنی ہی مسجد میں وہ جمعہ سے پہلے کی سنت بھی پڑھ لیں، وہاں جا کر صرف وہ خطبہ سنیں، 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیں اور بعد کی سنتیں پڑھنے کے لیے بھی اپنے ہی مسجد میں آ جائیں، بس یہ کافی ہے۔ اور طبعی تقاضا جیسے پیشاب پاخانے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، پہلے سے وضو ہے تو ڈبل وضو کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے تو فرض غسل کے لیے تو باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن فرض غسل کے علاوہ یوں ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا روزانہ غسل کی عادت ہے اس مقصد کے لیے باہر نہیں نکلا جا سکتا، غسل کے لیے نہیں نکلا جا سکتا۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے غسل کے لیے بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہاں اگر بات ایسی ہے کہ طہارت کے لیے ضرورت کے لیے باہر نکلیں اور طہارت کے دوران ہی اسی سے لگا ہوا حمام ہے تو اسی میں آپ نے جمعہ کا غسل کر لیا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی صرف محض جمعہ کے غسل کے لیے بھی اپنے معتکف سے اعتکاف کی جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف چونکہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے پاس، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اور حدیث پاک میں اس کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کی اصلیت یہی ہے کہ ہم پوری دنیا سے مکمل طور پر یکسو ہو جائے اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرے، تو یہ یقیناً بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ سچ غیبت بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو آدمی ان تمام جھگڑوں سے بھی بچ جاتا ہے اور تمام گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسری بڑی پتے کی بات یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندے کو نوازا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ایسے فیصلے کو بہت زیادہ اہتمام سے قبول کرتے رہنا چاہیے اور خصوصی طور پر اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تالا بندی کا زمانہ ہے، اس وقت دکانیں، کاروبار، مصروفیات تقریباً بند ہے۔ اس موقع سے ہر جگہ، ہر محلے میں اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس پر ابھارا جائے کہ اچھا موقع ہے، آپ فائدہ اٹھائیے، بار بار ایسے مواقع نہیں نصیب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسجدوں میں، شرعی مسجد میں خوب اعتکاف کا ماحول قائم کر دیا جائے۔ البتہ اس کا ضرور اہتمام کیا جائے کہ جہاں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں باضابطہ بھیڑ والی شکل نہ بنے، 2 3 ساتھی اعتکاف میں رہیں، بس یہ کافی ہے۔ آپ کو اعتکاف پر بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ قدر کرنے والوں کو ضرورت ہے، اگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرتے، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالی جہنم کو اس سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر اعتکاف کا شوق و جذبہ پیدا ہوا اور وہ اس کے لیے آنے والے موجودہ رمضان میں تیاری کر رہے ہوں۔ بہت سہل نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں رہنے والے احباب کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ایک لمحے کو اصول کرنے کی فکر فرما لیں۔ خصوصی طور پر اعتکاف کی حالت میں 5 وقت باجماعت پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، کبھی بھی پہلی صف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اعتکاف میں بیٹھیں تو قرآن کریم کی خوب تلاوت کا اہتمام ہو۔ قرآن کریم سب سے بڑا عمل ہے، سب سے اہم عمل ہے۔ آپ تمام اوراد وظائف کے جگہ پر قرآن کریم ہی کی تلاوت کرتے رہیں۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا اہم مہینہ ہے، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہو سکے تو ہر 3 دن میں 1 ختم قرآن کر لیں تو بڑا فائدے کی چیز ہے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ 3 پارے کم از کم روزانہ پڑھیں گے تاکہ پورے عشرے میں 1 ختم قرآن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل ہیں، نوافل کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ سب سے اہم، نماز سے پہلے اور بعد کی تمام سنتیں اور پورے نوافل پڑھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے اور خوب اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نمازیں ادا کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ آپ پڑھ رہے ہیں ان نوافل کا خصوصی اہتمام کریں، مثلا صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح یہ بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو سکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس طرح کی نماز دن میں 1 بار پڑھ لیا کریں۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ، لیکن یہ نماز پڑھنا چاہیے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اس نماز کو فضائل ذکر کے آخر میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے آخر میں اس کو دیکھ لیا جائے، وہاں مکمل طور پر آپ کو اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب مل جائے گی۔ اسی طرح صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں،
روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ انسان کی بے شمار ضرورتیں ہیں، آپ جب یہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو 2 رکعت پڑھ کر دعائیں مانگیں گے تو اللہ ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ جب بھی آپ مسجد سے طہارت کے لیے، پیشاب کے لیے باہر نکلیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت وضو کا اہتمام کر لیں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اپنے ظاہر و باطن سے نماز ہی کی طرف متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کے دوران اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز اشراق جو طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اشراق کی 2 رکعتیں آپ 2 رکعت سے 4 رکعت پڑھ لیجئے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے مانند اجر ملے گا، اور پورے حج اور عمرے کا اجر و ثواب آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح صلاۃ الضحیٰ کو اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں، اس نماز کی بھی حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت 1/4 دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ گزرنے کے بعد زوال آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس نماز کو پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ چاشت کی نماز 4 سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں وہ غافلوں میں نہیں شمار ہوگا، اور جو 4 پڑھے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے اس کے لیے یہ 6 رکعت دن بھر نزول رحمت کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور جو 8 پڑھے اسے اللہ تعالیٰ خاشعین میں لکھے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ لہٰذا اس نماز کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز، ظاہر ہے یہ بڑی اہمیت کی نماز ہے اور اس کی کم از کم 6 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 6 رکعتیں مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی سنت پڑھ کر الگ سے 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال عبادت کے برابر شمار ہوں گے، لہٰذا خاص طور پر ان باتوں کا اہتمام کریں۔ ایک اہم بات یہ ہے مسجد میں چونکہ وقت رہے گا دنیاوی بات ہرگز نہ کریں، موبائلوں پر گپ چھپ نہ کریں، آنے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو، بلکہ اس وقت اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی فکر کریں۔ ہر گناہ سے بچیں، ہر مکروہ سے بچیں، ہر نافرمانی سے بچیں، کوئی کار خیر میں بیٹھے رہیں یا پھر چپ چاپ رہیں، سونے کے ٹائم سوئیں، کھانے کے ٹائم کھائیں، عبادت کے ٹائم عبادت کریں، انشاءاللہ اس سے ہمارے رمضان کی خوب رونق بڑھیں گی۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ سارا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں ہے، اس لیے شب قدر کی تلاش بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف شب قدر ہی کی تلاش کے لیے فرمایا کرتے تھے، لہٰذا خصوصی طور پر دوران اعتکاف جو طاق راتیں آنے والی ہے، مثلا 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کو تو پورا جتنا ممکن ہو سکے بیدار رہ کر ہی گزاریں اور مختلف عنوان کی عبادتوں میں ان راتوں کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لہٰذا طاق راتوں کو خوب بیدار رہے، اللہ نے موقع دیا ہے تو فائدہ اٹھائے، انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ روز آنا کوشش اس بات کی کریں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام ہو، 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام ہو، 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اس سے زیادہ کریں یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اتنی تسبیحات بھی روزانہ اپنے معمول میں رکھیں تو وقت ہمارا صحیح گزرتا ہے۔
باتوں میں سب سے اہم بات دعاؤں کا اہتمام ہے، لہٰذا جب بھی اللہ رب العالمین موقع عنایت فرما دے بس اپنے ہاتھ اٹھا کر روتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، خود کے لیے، آل اولاد کے لیے، اہل خانہ، محلہ، شہر اور پورے ملک اور سارے عالم کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ تو معتکف کی مثال تو ایسی ہی ہے جو کسی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہو کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں، تو معتکف بھی اسی طرح اللہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آپ کتنوں کے مسائل کو حل کر کے دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے کہ آپ کی اعتکاف کی، رمضان المبارک کی یہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تہجد کی دعا اور اسی طرح سے اشراق، اوابین، چاشت، صلاۃ التسبیح کے بعد کی دعائیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں، اور جب بھی اللہ رب العالمین موقع عنایت فرمائے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیے، منٹوں اور گھنٹوں اللہ کے دربار میں تڑپ تڑپ کر مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں ڈالیں گے۔ جب بھی یاد آئے آپ کے مبارک ہاتھ اٹھے دعاؤں میں اعتکاف کے، تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اہل خانہ کے ساتھ آپ اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔